مخاطب ہو رہے ہیں عالم بعمل حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وذلك دین القیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت میں حفظ تکمیل کرنے والے ان طلباء کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ابھی بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھیں گے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا تمہید میں آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اور حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، ان کے تناظر میں دو تین باتیں عرض کروں گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان انسانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس طرح حنفاء، اس طرح کریں کہ غیر اللہ کا احساس بھی باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تبتل کی کیفیت میں وہ اللہ کی عبادت کریں، ایک بات فرمائی۔ دوسرا فرمایا نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ تو اگر اس آیت میں غور کریں تو دو چیزیں ہیں، ایک کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے، جوارح کے ساتھ۔ جو اخلاص ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ۔ تو آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا تذکرہ کیا، اور نماز زکوٰۃ ہے اس کا تعلق جوارح کے ساتھ ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے۔ تو پہلی بات اس میں جو اللہ جل شانہ نے فرمائی، جس کا دل سے تعلق ہے اس کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، اور دوسرے جو اعمال ہیں اس کو انسان دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسرے حصے کا انسان کو فائدہ تب ہو سکتا ہے جب جو پہلا حکم ہے، پہلا حصہ ہے، اس کو چاشنی یا لذت نصیب ہو، تب فائدہ ہے۔ اب اس آیت کی یہ دین ہے مکمل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس میں بھی آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اب دیکھیں جو اعمال ہیں وہ ایسے سمجھ لیں، مثال سمجھ لیں، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ اعمال کی جو بنیاد ہے، دار و مدار ہے، وہ نیت پر ہے، تو اعمال کی بنیاد ٹھہری نیت۔ جیسے ایک مکان ہوتا ہے تو مکان کی جو بلڈنگ ہمیں نظر آتی ہے نا، اس کا گیٹ، اس کے کمرے، اس کے اندر ساری سہولیات یہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس سارے خوبصورت مکان کی جو بنیاد ہوتی ہے
وہ بنیاد ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن آپ بتائیں جس بڑی کوٹھی کی بڑے مکان کی بنیاد نہ ہو تو یہ خوبصورت نقشہ یہ قائم ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو آغاز فرمایا وہ اسی حدیث سے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. نیت اور عمل کا گہرا تعلق ہے. عمل کی مقبولیت ہو یا عمل کے درجے ہوں، عمل کی قبولیت ہو یا عمل کے درجات ہوں، ان دونوں کا انحصار انسان کی نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے تو عمل قبول ہوگا، اور نیت صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیت اتنی مضبوط ہے تو اس کے درجات بلند ہوں گے. دیکھیں حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک نیکی انسان کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو 10 گنا اور 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. تو ذرا غور کیجئے تو 10 گنا سے 700 کا جو فرق ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عمل تو یکساں ایک جیسا ہے، لیکن عمل کرنے والے سب برابر ہیں، عمل ایک کر رہے ہیں، لیکن ان کو اجر کسی کو 10 گنا مل رہا ہے، کسی کو 100 گنا مل رہا ہے، کسی کو 200 گنا مل رہا ہے اور کسی کو 700 گنا مل رہا ہے. تو عمل تو ایک ہے، اجر جو ہے وہ متفاوت ہے، فرق سے ہے. تو وہ فرق کیوں پڑا؟ وہ فرق پڑا ہے حسن نیت کی وجہ سے. تو نیت کا درست کرنا یہ بنیادی چیز ہے. اگر انسان کے پاس نیت ہے عمل نہیں تو تب بھی ایک نیکی ہے. عمل بڑا ہے، نیت صحیح نہیں تو وہ عمل بسا اوقات انسان کے لیے نیکی کا نہ ملنا تو الگ چیز ہے، وہ انسان کے لیے باعث مواخذہ ہوتا ہے. ہمارے سامنے کئی دفعہ ہم نے واقعات سنے ہیں یہ جو حدیث پاک میں ایک مجاہد آئے گا، ایک شہید آئے گا، ایک غنی آئے گا، ایک عالم آئے گا، نہ علم فائدہ دے گا، نہ سخاوت فائدہ دے گی، نہ شہادت فائدہ دے گی. عمل تو بہت بڑے ہیں، کمی کس چیز کی؟ کمی ہے نیت کی. تو حسن نیت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مقام ملا وہ مقام ان کے حسن نیت کے بدولت ملا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، لیکن احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا اجر ان کو اتنا بھی نہیں ملے گا جتنے میرے صحابہ کو رائی کے دانے کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ نے عطا فرمایا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عمل تو دیکھیں، بہت پہاڑ سونے سے خرچ کرنا یہ عمل ہے، اور رائی کے دانے کے برابر خرچ کرنا یہ بھی عمل ہے. تو فرق کہاں ہے اجر میں؟ وہ نیت پر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ صفائے قلب، صدق قلب. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی جو ایمان کی کیفیت تھی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا نور بھرا تھا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر واردات ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر بھی وہی واردات ہوتی. 100 واقعات سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نبی اور صدیق میں جمع فرمائے ہیں کہ ایک مسئلہ آ کر آپ علیہ السلام کے مجلس مبارک میں پوچھا گیا. جو جواب آپ علیہ السلام نے دیا اس مجلس مبارک میں سیدنا صدیق پر موجود نہیں تھے، ان سے وہ بات پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منون وہی جواب دیا جو آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا. تو بات صفائے قلب کی تھی. تو میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں اور اپنی نیتوں کو جتنا ہو سکے ہم ان کو مضبوط کریں.
حضرت ذنون مصری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے مگر اس کے چہرے پر معرفت کے آثار نمایاں تھے، تو میرے دل میں آیا کہ قریب ہو کر جو میری جیب میں 100 دینار ہیں ہدیے کے طور پر اس نوجوان کو پیش کر دوں۔ قریب ہوا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، پھر میں اس کے قریب ہوا اور میں نے کان میں عرض کیا کہ یہ میرے پاس، میں دل سے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول کر لیجئے۔ تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو مجھے اس حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے سرور محسوس ہو رہا ہے اور لذت مل رہی ہے، اس لذت کے بدلے میں جنت اور جنت کے اندر جو چیز ہے اگر مجھے وہ دی جائے تو میں اس لذت کے بدلے میں وہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تو دارالبقا کی بات ہے، آپ مجھے جو درہم دے رہے ہیں یہ تو دارالفنا میں ہے، تو میں یہ کیسے سودا کر سکتا ہوں؟ جو لذت مجھے اللہ نے اس کیفیت میں عطا فرمائی ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتی۔ تو میرے دوستو، اصل انسان کا صفائے قلب ہے، نیت ہے، جس قدر اخلاص ہوگا اس کے برابر اللہ اس کو مرتبت عطا فرمائیں گے۔ آخری واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو میرے ذہن میں حضرت مفتی ارشاد صاحب دامت برکاتہم جب فرما رہے تھے اس وقت آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا آپ نے وہ تو سن لیا نا کہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے محدث تھے، تو جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو خواب میں اپنے عالم دوست کو خواب میں ان کی زیارت، تو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بخش دیا، جنت دے دی، لیکن مجھے وہ مقام نہیں ملا جو میرے پڑوسی لوہار کو ملا۔ اٹھے تو پریشان ہو کر کہ کہاں 6 ماہ جہاد کرنے والا، 6 ماہ تک درس حدیث دینے والا، کروڑوں لاکھوں جن کے شاگرد، اور کہاں وہ لوہار؟ تو گئے، پوچھا، ہم نے کہا کہ سامنے والا گھر لوہار کے، دستک دی، بیوہ آئی، اس سے پوچھا کہ تمہارے خاوند کیا عمل کرتے تھے؟ کہا 5 وقت نماز پڑھتے تھے، اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ ہاں یہ سامنے والا گھر جو ہے نا، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا، وہ رات کو اپنے گھر کی چھت پر اللہ کے حضور نیت باندھ کر ایسے کھڑے ہوتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے جیسے خشک لکڑی کھڑی، اور یہ میرا خاوند آہیں بھرتا رہتا تھا، اے اللہ میرا دل بھی کرتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسے کھڑا رہوں، ایسا لمبا قیام کروں، لیکن وہ تو بڑے محدث ہیں، لوگ ان کو ہدایہ بھی پیش کرتے ہیں، ان کو روزگار کے لیے تھکنا نہیں پڑتا، میں غریب لوہار ہوں، سارا دن لوہا کوٹتا ہوں، میرے جسم میں یہ سکت نہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کے وہ آہیں بھرتا رہتا تھا۔ وہ اللہ والے سمجھ گئے یہ دل سے نکلی آہیں جنت میں وہ مقام دلا گئی جو حضرت عبداللہ بن مبارک کو نہ ملا۔ تو دل کی بات ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یاد رکھو اللہ تمہاری شکلوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دلوں کو صاف کریں میں اور آپ، اور آج مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے، ان سے یہی درخواست ہے اپنی نظر اللہ پر رکھیں، اللہ وہ کام لیں گے جو ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ معروضات پیش کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔